الرحمن الرحیم جی، آج میں باہر نکلا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے جا کے باہر دیکھا ہے کہ شدید گرمی کا راج ہے خانپور میں، اور پارہ اس وقت 48 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ بہت افسوسناک ایک اور مناظر میری آنکھوں کے سامنے جو آئے، میں بائک پہ اپنے شاگرد کے ساتھ فہد کے ساتھ جب گیا تو ایک مکان بن رہے تھے دو تین، تو وہاں پہ مزدوری کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تب میرے ذہن میں آیا کہ یار آج تو مزدور ڈے ہے، تو مزدور ڈے پہ تو سب کو چھٹی ہے، مجھ سمیت سارے چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، سب اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو جب میں نے اس سے جا کے فہد کے ساتھ جا کے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ان کے پسینے جو ہیں وہ جسم پر کپڑے شرابور تھے، پسینے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آج تو چھٹی کا دن ہے بھائی، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ گھر جاؤ، چھٹی مناؤ۔ اس کی بڑی لاجواب اس نے مجھے کر دیا۔ اس نے کہا جی میرے بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے میرے 7 بچے ہیں، ان کو روٹی آپ کے گھر سے آئے گی کھانے کے لیے؟ یقین مانے ہمارے خود آنسو نکل آئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یار اس نے بہت بڑی بات کر دی کہ جی روٹی آپ کے گھر سے ہمارے لیے آئے گی۔ تو ایک صرف دہاڑی لگا کر ایک دن کا گزارا کرنے کے لیے وہ بیچارے اپنی شدید گرمی میں بھی وہاں پہ مزدوری کر رہے تھے۔ بہت افسوسناک یہ واقعہ تھا۔ ان افسران کے لیے شرم کا مقام ہے جو آج چھٹی پہ ہیں، اپنے گھر میں اتنے اتنے بڑے بڑے پیٹ لگا کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، حرام خور رشوت خوری کا بازار ان لوگوں نے گرم کیا، اور چھٹی پر بھی وہی لوگ ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ ضرور کروں گا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ مزدوروں کا اگر ان کے دن ان کے نام پہ منایا جا رہا ہے تو کم از کم ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے، ان کی دہاڑی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دی جائے۔ ایک ملک، مجھے اب وہ ملک کا نام یاد نہیں آ رہا، ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں پہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو جو ہے اس کے پیسے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے والدین کو پیسے ملتے ہیں کہ یہ بچے کی کفالت کرنی ہے، دودھ لینا ہے، اس کے اخراجات کرنے ہیں، اس کے پیمپرز لینے ہیں، مطلب ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جو بھی حکمران آئے صرف انہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کی تیاریاں کی، اپنے گھر بھرنے کی تیاری کی، اپنے کوٹھی بنگلے گاڑیاں لینے کی تیاریاں کی، انہوں نے عوام کا کچھ نہیں سوچا۔ افسوس کا مقام ہے، یہ بھی بہت بڑا افسوس ہے۔ لیکن اس مزدور کی باتیں ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی ہیں۔ یہ آپ فوٹیج بھی میرے فہد بھائی جو ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں، ایکسٹرا چل رہے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ فوٹیج بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کتنی کڑک، کتنی دھوپ میں یہ حالات ہیں مزدوروں کے کہ وہ اپنے ایک دن کا گزارا کرنے کے لیے مزدوری کرنے پہ مجبور ہے۔ کہ ایک دن اگر وہ چھٹی کریں گے، آج اگر وہ چھٹی کر لیتے ہیں تو ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ وہ کہاں سے جا کے، سفید پوش آدمی کہاں سے جا کے مانگے؟ وہ تو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے بیچارے۔ تو میں اس میں حکومت سے تو نالا ہوں، جو بھی حکومتیں آئیں، مطلب یہ نہیں کہ خاص طور پہ اب والی حکومت، جتنی بھی حکومتیں اب تک یہ پاکستان بننے سے اب تک آئی، کسی نے کچھ نہیں سوچا، کسی نے مزدور کے بارے میں نہیں سوچا، غریب طبقے کے بارے میں نہیں سوچا۔ مہنگائی آپ کے سامنے عروج پر ہے۔ ایک مزدور کی دہاڑی جو ہے، مزدور کی 600 روپے ہے، اور جو اس کے ساتھ مستری ہوتا ہے اس کی میرے خیال میں 800 ہے، بامشکل 1000 ہوگی یقیناً میرے خیال میں 1500 تک بھی جا رہی ہے، 1400 تک بھی جا رہی ہے، لیکن وہ ہے مستری۔ مزدور کی بات کروں تو وہ 600 یا 1000 تک جا رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی ہے، مطلب ہر لیول پہ رکھا ہوا ہے عوام نے بھی، ہم جیسی عوام نے، میں خود بھی گناہ گار ہوں اس میں کہ میں نے اپنے گھر میں کے لیے کسی کو بلایا ہے تو میں نے دیکھا جی یہ کام سست کر رہا ہے، جو میں تو 600 روپیہ دوں گا، اس میں بھی قصوروار ہوں۔ حکومتیں تو قصوروار ہیں نہیں، کیونکہ وہ تو جس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ جی حکومت جو آ کے بیٹھتی ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ماں باپ یہ کردار تو ختم ہو گئے ہیں۔ خونی رشتے جب ختم ہو گئے ہیں تو یہ تو کردار ویسے بھی ہمارے ویسے بھی خلاف ہو گئے۔ تو میں اللہ کے نظام سے بہت خوش ہوں، شکر ہے میرے مالک کا کہ اس نے غریب امیر پیدا ضرور کیا ہے، لیکن اس نے قبر میں آ کے وہی ایک مقام رکھا ہے، ایک ہی مٹی رکھی ہے۔ جتنا قبر کو سنوار لو، جتنا خوبصورتی اس کے باہر اندر پودے لگا لو، ماربل لگوا لو قبر پر، لیکن وہ ہے تو وہی مٹی جس میں میرے رب نے امیر غریب کو ایک ہی مٹی میں جانا ہے۔ اگر یہی سوچ ہمارے سب کے درمیان، ہم سب کے ذہن میں آ جائے کہ یار جب مرنا ہے تو ایک ہی قبر میں جانا ہے، اور وہ قبر ہم سے ساتھ حساب لے گی، وہ پوچھے گی کہ تم نے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا تو تم نے کیا کیا؟ یہاں مٹی پہ تم اکڑ کے چلتے تھے، اسی زمین پہ تم اکڑ کے چلتے تھے، آج وہی زمین تمہاری کمر توڑے گی۔ تو خدا را ان موٹے پیٹ والوں سے، ان رشوت خوروں سے، اور ان ہمارے حکمرانوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را مزدور کے بارے میں ضرور سوچیں۔ وہ مزدور بیچارہ جو جس کی ایک بیٹی، ایک میرے سامنے ایک کلپ آیا تھا، وہ کلپ میں مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے، جو پچھلے سال مزدور ڈے تھا، اس میں دیکھ رہا تھا، اس وقت بھی میرے آنسو جو ہے وہ تھم نہ سکے، رک نہ سکے، تو میں مجبور ہو گیا رونے پر۔
ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا تو اس کی بیٹی چھوٹی سی آتی ہے، 2 پونیاں یہاں پہ کی ہوتی ہیں، اس نے وہ آ کے کہتی ہے بابا مجھے 10 روپے دو، چیز لینی ہے۔ وہ بیچارہ ٹالتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے، پانی پلاتا ہے اپنی بیٹی کو، پھر وہاں پہ مالک آ جاتا ہے۔ ایک کلپ بنا ہوا تھا، مالک اسے کہتا ہے یار کام کرو، ٹائم تمہارا 5 بجے تک ختم ہو جائے گا، تم نے تو کام ہی نہیں کیا۔ وہ بیچارہ اس بیٹی کو چھاؤں میں بٹھا کے خود جا کے فوری مزدوری پہ لگ جاتا ہے، اور شام تک کا انتظار کرتا ہے۔ جب اس کو مزدوری اس کی ملتی ہے تو اپنی بیٹی کو لے کے جا کے 10 روپے کی بھی بمشکل چیز لے کے دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آج آٹا بھی لینا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے آج کا راشن بھی لینا ہے، آج کی گھر کی کفالت بھی کرنی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو 1000 ویسے ہی دے دیتے ہیں کہ یہ لو لے جاؤ بیٹا، کھاؤ پیو عیاشی مارو۔ یہ بہت بڑا شرم کا مقام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ گار میں خود بھی ہوں، کیونکہ میں دیکھتا بھی ہوں، اس کے بعد میں بول بھی نہیں سکتا، اور آج کا دن ہے، آج کے دن میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ضرور بولوں گا، ضرور بتاؤں گا۔ اور ایک بار پھر سے میں اپنی حکومت سے التجا کروں گا کہ خدارا سفید پوشی کا بھرم رکھنے والے ان مزدوروں کا کچھ سوچیں۔ ان کے لیے کم از کم ایک ماہانہ اور سالانہ ماہانہ، اور یا خاص طور پہ اگر وہ بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹر ہو چکے ہیں، پاکستان ڈیفالٹر ہو چکا ہے، تو خدارا کم از کم ان مزدوروں کے لیے ان مزدور ڈے کے موقع پر تو خصوصی کوئی پیکیج دیں۔ اکثر میں نے وہ وڈیرے بھی دیکھے ہیں، معذرت کے ساتھ ان وڈیروں کو، ان موٹے پیٹ والوں کو بھی دیکھا ہے جو راشن لے کر جا کر مزدوروں کو آج کے دن دے کے فوٹو سیشن کرواتے ہیں، اور وہ مزدور بیچارہ نیچے منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ آج مجھے راشن کی میری تصویریں سوشل میڈیا پہ آئیں گی۔ شیم آن یو، کہ یہ بہت بڑی مطلب یہ غفلت بھی اس کو میں کہوں گا، اور بہت بڑی شرمناک بات بھی کہوں گا۔ ایک بار پھر سے میں حکومت سے اپیل کروں گا، ہمیں باقی حکومتوں سے گلے تو ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، اس سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کریں، گلے آپ سے بھی بہت ہیں ہمیں، آپ بھی سابقہ ادوار سے لے کر اب تک آپ نے مزدوروں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مریم نواز بی بی، آپ بہن بھی ہیں، ماں بھی ہیں، آپ ماں بن کے سوچیں، بہن بن کے سوچیں، خدارا ان مزدوروں کی بچیاں بھی آپ کی بچی ہیں، ان کے بارے میں ضرور سوچیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مزدوروں کے بارے میں خصوصی کوئی پیکیج جو ہے وہ ضرور دیں گی۔ اور اسی امید کے ساتھ میں تمام اپنے پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور تمام اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک میرے پاکستان کو، میری پاکستان کی فوج کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔